زندگی کا آخری رمضان اسے نہ قرار دینا، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہو کہ آئندہ سال رمضان سے پہلے ہماری موت کا حکم ہو جائے گا تو مالک ہمیں مرحوم بنانا، محروم نہ بنانا۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں اور تمام لطف و کرم ہمارے روزے اور نمازیں قبول کرتے ہوئے ہمیں عنایت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ دعائے صحت کی التماس سے بدالحسن صاحب کے لیے، تمام بیماروں کے لیے مالک تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور سورہ فاتحہ کی التماس آج کی افطاری دو بندے خدا کی جانب سے رہی تھی، ان کے محرومین کے لیے، اپنے محرومین کے لیے تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور مسائل کے بعد میں صرف ایک خاص مسئلہ جس کی درخواست بھی کی گئی ہے، وہ ہے غسل واجب یا غسل مستحب کی ادائیگی کا طریقہ کار۔ غسل کو دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک کا نام التماسی ہے اور ایک کا نام ترتیبی ہے۔ التماسی طریقہ غسل کو فی الحال ماہ رمضان کے روزوں کے مسائل میں دیکھتے ہوئے مبطلات روزہ کے باب میں اس کو فی الحال مؤخر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان اور پورے سال بھر جو طریقہ ہر وقت انسان انجام دے سکتا ہے اس کا نام طریقہ ترتیبی ہے، اور ترتیب کا مطلب یہ کہ اپنی طرف سے انسان کا نہا لینا کافی نہیں ہے، یا بیان کی ہوئی ترتیب کے خلاف غسل کرنا انسان کو پاک اور پاکیزہ نہیں کرتا، چاہے جان بوجھ کر، چاہے بھولے سے، چاہے نہ جانتے ہوئے۔ اگر طریقہ ترتیب غسل نہ آتا ہو تو انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہے ہر انسان کے لیے کہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے تو وہ غسل کی ترتیب کو معلوم کرے، تاکہ صحیح غسل ہو تو صحیح عبادتیں انجام پائیں۔ قبولیت تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو کم از کم صحیح تو ہو۔ تو غسل کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ کہ انسان اپنے بدن کو جو میل کچیل وغیرہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، کہیں پر آئل لگا ہوا ہے، کہیں پر اگر کلر کا کام کرتے ہیں تو کلر لگا ہوا ہے یا کچھ اور لگ گیا ہے، اس کو دور کر لے، پورے بدن سے رکاوٹ کو دور کر لے، کہ جو پانی پہنچنے سے مانع تھی وہ تمام چیزیں بدن سے دور ہو گئیں۔ البتہ خضاب لگایا ہو تو خضاب دھو کر غسل ہو سکتا ہے، مہندی استعمال کی ہو تو مہندی لگانے کے بعد دھو کر اس پر غسل ہو سکتا ہے۔ اگر بال لگوائے ہوں اور وہ پھر سر کا یا جسم کا حصہ بن گئے ہوں تو ان پر بھی غسل ہو سکتا ہے۔ البتہ وگ اگر استعمال کرتے ہوں تو وگ کو اتارنا پڑے گا، کیونکہ وگ جو ہے وہ جسم کا حصہ نہیں بنتی ہے۔ تو جو جسم کا حصہ بن جائے وہ غسل کے ترتیب میں شامل ہو جائے گا۔ سر اور گردن پانی سے دھونا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں بسا اوقات کے شاور سے کریں تو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا وہ بالٹی اور وہ لوٹا اور 3 لوٹے ڈالنا اور پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور ہاتھ پاک کرنا، یہ تمام باتیں کسی اعتبار سے رہی ہوں گی۔ فی الحال مراجع عظام کی توضیح المسائل میں یہ طریقے موجود نہیں ہیں۔ براہ راست غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سر اور گردن انسان دھوئے، اپنے بدن پر یقین کرنے کے بعد کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے جو پانی کو روکنے سے واقع ہوتی ہو کہ پانی نہ پہنچ سکے۔ سر اور گردن شاور سے نہاتے ہیں کہ پائپ سے نہاتے ہیں، یا آپ بالٹی میں لوٹا یا ڈونگا استعمال کرتے ہیں، فرق یہ ہو جائے گا کہ بالٹی کا پانی آب قلیل ہوگا، اور اگر بڑی ٹنکی اوپر بنی ہوئی ہے تو پھر شاور میں آنے والا پانی جو ہے وہ آب کثیر ہوگا،
اور اگر کر سے بڑا ہے تو آب کر بھی ہوگا، کر کی مقدار کے لحاظ سے تو آب کر بھی ہوگا، اور چونکہ نلکے سے آ رہا ہے تو جاری کے عنوان میں بھی واقع ہو جائے گا۔ لیکن اس کو استعمال کرنا کیسے ہے کہ سر اور گردن، جب آپ نے شاور کے نیچے کیا تو باقی دائیں اور بائیں بھی پانی گرتا ہے، گرنے دیجئے، اس سے آپ کے نیت کا کوئی تعلق نہیں۔ نیت یہ کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں، جنابت واجب، غسل مسح میت کرتا ہوں، یا خواتین کے غسل کی نیت خواتین کے لیے، یا اس کے علاوہ ایک سے زیادہ غسل بھی ایک نیت میں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہی طریقے غسل میں 5 نیتیں کر سکتے ہیں، یا کسی ایک نیت کو کریں باقی 4 اس میں شامل کر لیں۔ اور بہتر ہے کہ جب بھی غسل کریں تو اس میں غسل توبہ بھی شامل کر لیں۔ جب بھی غسل کریں، کوئی غسل کریں آپ، تو غسل توبہ کی نیت بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ روحانیت اور معنویت کے اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں توبہ کا درخواست گزار رہے، تو نہائے تب بھی توبہ یاد رہے۔ سر اور گردن، اور اس انداز سے کہ کوئی ایسی جگہ جو ظاہری بدن میں شامل ہو وہ اس سے رہ نہ جائے۔ خالی گیلا ہونا کافی نہیں ہے، آپ پورا نہا لیے تھے، غسل کی نیت سے پہلے پورا نہا چکے، صابن شیمپو استعمال کر کے اسے خالی کر چکے، اب بالکل آپ اپنے بدن کے لحاظ سے مکمل تیار ہو گئے، لیکن پاک نہیں ہوئے بھی۔ پاک ہونے کے لیے آپ کو طریقہ شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، خالی نہانا کافی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہانا کافی ہے، نہانے کو غسل کہتے ہیں اور طریقہ شریعت کو غسل کہتے ہیں۔ غسل ہے بدن کی ظاہری نجاست کو پاک کرنا، اور غسل ہے بدن کی معنوی نجاست کو پاک کرنا، جس کو حدث اور خبث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیر، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ سر اور گردن، اور یہ آنکھوں کے حصے، اور یہ ناک کے وہ ظاہری حصے، نہ کہ اندر، ناک کے اندر، نہ کہ آنکھ کے اندر، ہونٹوں کے ظاہری حصے اور اپنے کانوں کے ظاہری حصے کہ جو دکھائی دیتے ہیں بدن کے حصے کے طور پر، اور کہاں تک؟ ہنسلی کی ہڈی تک۔ یہ جو ہڈیاں انسان کی جوائنٹ اس کی گردن کو الگ کیے ہوئے ہیں، یہ والا حصہ جو ہے، بہتر ہے، احتیاط ہے کہ اس سے نیچے تک اور لے آئیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے جتنا دھونا واجب تھا وہ تو دھو ہی لیا ہے۔ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا بدن کا حصہ بھی اپنے اس دھونے میں شامل فرما لیں گے تو پھر ہم کو یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ سر اور گردن دھونے کے بعد، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے سر اور گردن دھو لیا تو شاور کو آف کیجئے، پھر رائٹ موو کیجئے، شاور کے نیچے لائیے، پھر اس کو آن کر لیجئے۔ یہ بھی احتیاط ہے کہ شاور آن رہے اور آپ یہ کام کرتے رہیں، سر اور گردن دھویا اور اس کے آن رہتے ہوئے آپ نے رائٹ کر لیا اور پھر لیفٹ کر لیا، یہ شاور کو آف کیا، پھر آن کیا، پھر آف کیا، پھر آن کیا، کہ تینوں کام الگ الگ پانی کے بہانے کے نام سے واقع ہو گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے سیدھا حصہ لے کر آئے شاور کے نیچے، اور اب چونکہ واجب تو یہاں سے ہے کہ یہ بدن کا یہ حصہ جو ہے سیدھا حصہ مکمل دھونا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ نے گردن کے اوپر سے لیا تاکہ یہاں سے یقین پیدا ہو گیا کہ اس حصے کو دھونا تھا تو یہاں سے لے لیا تاکہ پورا وہ حصہ دھل گیا جس تک پانی پہنچانا لازم تھا۔ بغل کے نیچے جہاں ہاتھ بغیر پانی نہیں پہنچتا ہاتھ لگائے ہوئے، وہاں پر آپ پہنچائیے پانی، اس کے بعد انگلیوں کے درمیان خلال کیجئے جیسے کہ آپ وضو میں کرتے ہیں تاکہ پانی وہاں تک پہنچے، یہ نیت والا، اس سے آپ غسل کر رہے ہیں، ورنہ بدن تو آلریڈی گیلا ہے، پانی اوپر سے بہہ گیا۔ اب اس کی ڈیپ میں کون جائے گا کہ جو اندر پانی ہے ان دو انگلیوں کے بیچ میں، یہ وہ پہلے والا پانی ہے جب میں صابن سے نہا رہا تھا یا یہ والا پانی؟ تو یقین پیدا کیجئے۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ کہ آپ جب اس حصے کو دھو رہے ہیں تو خلال کر لیجئے، انگلیاں الگ الگ کھول کر اس پر پانی پہنچا دیجئے، اور اسی انداز سے یہ جو انسان کی ناف کی جگہ، سوراخ کی جگہ ہے، اس کو بھی لے کر آئے، اور جو ظاہری حصہ دکھائی دیتا ہے ناف کا وہاں پانی پہنچائے، اور اس کے بعد اپنے دونوں مقامات مخصوص پر پانی ایسے پہنچائے کہ پورے دھل جائیں، پورے دھل جائیں۔ اور پھر کہوں گا خاص طور سے ایسے مقامات پر جب تک
بالکل میل دور نہ کیا جائے، کثافت الگ نہ کی جائے، عام طور پہ پانی پورا پہنچ نہیں پاتا، اور انسان جلدی میں یا نہ توجہ کرتے ہوئے ایسے ہی نہا کر نکل آتا ہے۔ تو ان حصوں کو خاص توجہ کرتے ہوئے دونوں طرف کے مکمل دھونا ہے، سیدھی مرتبہ بھی جب دھو رہے ہوں تو یہاں تک نیچے لے کر آئے، اور پھر یہ کوئی ایسا مخصوص نہیں ہے کہ آپ اس کو کاٹ کے الگ کریں، نہیں، تھوڑا سا بڑھا لیجئے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جتنا حصہ دھونا تھا وہ کور ہو گیا، اور پھر پاؤں کو اٹھا کر نیچے تک تلوے کے نیچے ہاتھ کو پہنچائیے تاکہ پانی پہنچ جائے، یا تلوا اٹھا کے ایسے لائیے کہ شاور اگر اتار کے ہاتھ میں لے سکتے مثل ریسیور کے تو وہاں تک لے کر جائیے تاکہ پانی پہنچ جائے نیچے بھی اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی۔ جب آپ نے یہ حصہ مکمل کر لیا، پھر آپ کا بایاں حصہ ہے، اور بایاں حصہ بھی اسی انداز سے دھونا ہے کہ گردن سے تھوڑا سا اوپر سے لے کر آپ چلیں اس کو، اور اس کے بعد نیچے تک پہنچائیں، اسی طرح جسم کے تمام حصوں پر جہاں تک پانی ہاتھ لگائے بغیر نہیں پہنچتا وہ ہاتھ استعمال کریں، پھر جو مخصوص علاقے ان کو پورا مکمل پانی پہنچائیں، اور نیچے پاؤں کے تلوے تک پانی کو لے کر آئیں، اور تلوے کے ساتھ ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو گیپس ہیں اس پر بھی یہ پانی اپنے ہاتھ سے پہنچا کر یقین حاصل کریں کہ پانی پہنچ گیا۔ یہ ہے غسل۔ اور جب آپ غسل انجام دیں گے تو خالی ایک مسئلہ بیان کروں کہ اب ہے عید کا غسل ماشاءاللہ، اور عید کے غسل کے لیے جب کوئی عید الفطر کا غسل کر لے گا، اس کا وقت عید کے دن سورج نکلنے سے لے کر اور غروب آفتاب تک بیان کیا جاتا ہے۔ جب کوئی عید کا غسل کر لے گا تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کا یہ غسل اس کی نماز کی کفایت کرے گا، وضو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آیت اللہ خمینی اور خامنائی کے نزدیک اس کو وضو بھی کرنا ہوگا، اس کا یہ غسل اکیلا کافی نہیں ہوگا۔ اب کوئی سوال اگر ہے تو 5 منٹ میں سوال کے جوابات مکمل کرتے ہیں، پھر دعائے ابو حمد سمالی امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم پر دعا ہے وہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد نماز قضاء عمری ہوگی۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو بیان کیجیے۔ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ جمعے کا جتنے بھی غسل ہیں نیتیں کوئی بھی ہوں، جمعہ، جنابت، مسمیت، عید الفطر، شبہ قدر، احرام یا حرم میں داخلہ، کوئی بھی نیت ہو، طریقہ ترتیبی یہی ہوگا، نیت کوئی بھی ہو، ٹھیک۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہ، آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا غسل کے بعد وضو بھی کرنا ہے؟ تو واجب غسلوں کے بعد تو وضو نہیں ہوتا، البتہ مستحب غسلوں کے بعد اب فرق ہے فتاوی میں کہ جن کے مرجع کہتے ہیں کہ یہ مستحب غسل وہ مستحب غسل ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی پوری فہرست سے دونوں طرح کے غسلوں کی کہ کن کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے، کن کے بعد وضو کرنا نہیں ہوتا، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے یہاں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی غسل روز کریں، غسل توبہ کر سکتے، اور غسل توبہ کے بعد وضو کرنا پڑے گا سب کے نزدیک، ہاں، غسل توبہ اکیلا نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی غسل اپنے پر واجب کر لیں تو آپ منت مان لیں کہ میں اگر آج میرا یہ کام ہو گیا تو میں غسل نظر شرعی انجام دوں گا، وہ کام ہو گیا اگر تو غسل واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر، اور جب غسل واجب ہوگا تو پھر اس غسل واجب کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ابھی جو دعا پڑھی جائے گی اس کے لیے بہرحال اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا، دوبارہ آپ کی خدمت میں تذکر کر رہا ہوں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی یہ وہ دعائے سحر ہے جو وقت سحر، سحری کے وقت میں امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔
اور اس میں امام نے ایک ایک مرحلے کو اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، جیسے دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء کی مشہور ہے، ایسے دعائے ابو حمد سمالی کہ انسان کو یا تو روز پڑھے سحر کے وقت میں، یا اس کے کچھ حصے کر لے تاکہ وہ ایک ایک حصہ مکمل کر کر کے دعائے سحر ابو حمد سمالی مکمل کر سکے، ورنہ پھر کم از کم زندگی میں ایک بار، سال میں ایک بار یہ دعا خاص طور سے، جس میں امام نے خدا کی بارگاہ میں گناہوں کے مسئلے پر، اس کی نعمتوں کے مسئلے پر، انسان کی حاجتوں کے مسئلے پر ایسے ایسے الفاظ تعلیم دیے ہیں کہ انسان اگر غیر معصوم سے تلاش بھی کرتا تو کسی کے پاس نہیں مل سکتے تھے، تو توجہ دعا پر، اس کے الفاظ پر رہے، اور پھر اپنی کیفیات کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے انشاءاللہ دعائے ابو حمد سمالی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین آپ لوگ سے درخواست ہے کہ صفوں میں تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا فوراً شروع کریں۔